حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحج کے شروع کے 10 دن بڑی خصوصیت کے دن ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال بہت زیادہ پسند ہیں دوسرے دنوں کے مقابلے میں۔ یہ 10 دن پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، ان میں اللہ کو نیک اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں باقی تمام دنوں کے مقابلے میں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اللہ کے نیک بندے جو واقعی دین میں امام ہیں، ان سب کا طریقہ یہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بڑھا دیتے ہیں، ان میں نوافل بڑھا دیتے ہیں، ان میں نفل عبادتیں بڑھاتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں روزوں کی کثرت کی ترغیب کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت سے روزے رکھا کرو۔ ظاہر بات ہے 10ویں تاریخ تو عید کا دن ہوتا ہے، اس میں تو روزہ نہیں ہوگا، لیکن یہ 9 دن بہت ان میں روزے کی فضیلت ہے۔ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ اس کی کثرت کی ترغیب دی کہ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ بھائی انشاءاللہ ارادہ ہے، اہتمام کریں گے، تھوڑا سا فکر کر لیں تو انشاءاللہ بہت خزانہ جمع ہو جائے گا۔ ان تسبیحوں کے پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ دکان بند کر دیجئے، آپ جاب پر نہ جائیے، نہ آپ راستہ چلتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، آپ دکان میں بیٹھے ہیں تسبیح پڑھتے رہیے، آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں تسبیح پڑھتے رہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اور اس سب کو پڑھنے کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ وہ جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں عید کے دنوں میں 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، ان تسبیحوں کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اسی تسبیح کو پڑھتے رہیے چلتے پھرتے ہر وقت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ 9 ذی الحج جو عرفہ کا دن ہوتا ہے، وہ اس کے دن کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سنت قرار دیا ہے۔ 9 ذی الحج عرفہ کا دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم یوم عرفہ اننی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها۔ عرفہ کے دن کا روزہ، عرفہ کا دن 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کروا دے گا، پچھلے 1 سال کے گناہ کو بھی معاف کروائے گا اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو بھی معاف کروا دے گا۔ مجھے نہیں یاد آتا کہ قرآن اور حدیث میں آئندہ کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کسی اور عمل پر ہے سوائے صوم یوم عرفہ کے۔ عرفہ کے دن کے روزے کے علاوہ کسی اور دن اگلے سال کے گناہوں کی معافی کا وعدہ میرے علم میں کسی اور عمل پر نہیں ہے، اس لیے بہت فضیلت کی چیز ہے۔ سب لوگ کوشش کریں جو بھی روزہ رکھ سکتا ہو کہ 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھے، بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان تسبیحات کی کثرت کیجئے، اور اگر ہو سکے تو یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تھوڑی دیر اللہ کو یاد کیا کیجئے۔ خاص طور پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس نیت سے پڑھیے کہ اس سے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے، اس تصور کے ساتھ پڑھیے کہ یکسوئی میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، اور میرے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے۔
اس نیت کے ساتھ پڑھیے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے۔ روزانہ تھوڑی سی دیر بھی اگر اس طرح ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کی محبت دل میں بڑھنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔